یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب پہ 200 FIR ہو اور شہباز شریف پہ جب ہماری حکومت آئی کہ 300 FIR نہیں ہو. یہ ہو نہیں سکتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب کی بیوی جیل میں ہو اور شہباز شریف صاحب کی 2 ہو 3 ہو یا 4 بیوی ہو, چاروں کے 4 جیل میں نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا. آپ نے جو بیچ مارک رکھا ہے انشاءاللہ تعالی میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم آگے جائیں گے. اگر میں کسی کا حق کا کے اسمبلی میں آیا ہوں تو مجھ پہ بھی لعنت اور میرے بچوں پہ بھی منالت. ہمت کر کے ہر بندہ جو تقریر کرے گا یہ الفاظ دو. اگر سائفر صحیح نکلا تو میں استعفا دے دوں گا. تو میں جناب سے پوچھتا ہوں کہ اپنی بات پہ تو قائم رہے نا. آج تو دنیا کو پتا چلا کہ سائفر جو ہے صحیح تھی, پھر آپ اپنی بات پہ کیوں نہیں ٹکے رہتے ہیں؟ جناب اسپیکر صاحب, یہاں پر فائنانس منسٹر صاحب نے, کیونکہ اس کا عوام سے تو کوئی تعلق ہی نہیں, انہوں نے 15 ٹریلین روپے کا ٹارگٹ دیا. بھائی جان بتائے آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی ہے؟ بھائی جان بتائے آپ کا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھ رہا, آپ کی ترقی نہیں ہو رہی, تو 15 ٹریلین روپے آپ کہاں سے دیں گے؟ اس کا ایک حل اس نے نکالا. ابھی پچھلے دنوں میں FBR کے ایک بندے سے میری بات ہوئی, اس نے کہا MNA صاحب ہم مجبور ہیں, ہمیں کہا جاتا ہے, ہمیں ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ یہ ٹارگٹ پورا کرے, چاہے جس طریقے سے آپ پورا کرے. اس سے کیا ہوگا؟ آج اگر کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے اس کے اکاؤنٹ بلاک کیے جاتے ہیں. آج اگر کوئی بزنس کرتا ہے اس کی دکانیں بند کی جاتی ہے, اس سے بدلے کی شکل میں FBR والے جو ہے پیسے لے رہے. آپ کے پاس کوئی, آپ ہمیں بتائے کہ 15 ٹریلین کا ٹارگٹ آپ نے کس طرح دیا ہے؟ میں آپ کو آج ہی کہتا ہوں کہ منی بجٹ آئے گا. میں آج کہتا ہوں کہ یہ ٹارگٹ پورا نہیں کر سکے گا. میں آج کہتا ہوں کہ اس کی کوئی تیاری ہے نہیں ہے. جب ملک میں امن نہیں ہے, جب ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہے, تو یہ ٹارگٹ کہاں سے یہ اچیو کرے گا؟ جناب اسپیکر صاحب, ملاکنڈ ڈویژن اور ایکس فاٹا جو تھا, آج بھی وہاں پر دہشت گردی ہے, آج بھی وہاں پہ امن و امان کے حالات بد سے بدتر ہے, لیکن موجودہ حکومت نے وہاں بھی ٹیکس نافذ کیا. آپ بتائیں جہاں پر امن نہیں ہے, آپ بتائیں جہاں پہ کاروبار نہیں ہے, آپ بتائیں انویسٹر پاگل ہے کس حالات وہاں پر انویسٹمنٹ کرے. آپ نے تو وہاں کے لوگوں کی زندگی مزید اجیرن کر دی. آپ بتائیں کہ وہاں کے لوگ ٹیکس کہاں سے دیں گے؟ آلریڈی ہمارے جتنی بھی پیسے والے تھے, جتنی بھی انویسٹر تھے, وہ پنجاب چلے گئے. آپ اگر ہمیں دے نہیں سکتے, ہماری NFC کی شرح آپ ہمیں نہیں دے سکتے. فاٹا کی کمٹمنٹ کسی حکومت کی نہیں تھی, ریاست کی ذمہ داری تھی. ریاست نے کمٹمنٹ کی تھی کہ فاٹا کی ترقی سارا پاکستان مل کے کریں گے. آپ اس میں ہمارا حصہ نہیں دیتے. آپ PDP بناتے ہیں تو KPK کو کچھ نہیں دیتے. آپ بتائیں اگر KPK میں آپ کا ووٹ نہیں ہے, اگر KPK کے لوگوں نے آپ کو مسترد کیا ہے, تو آپ کا اسی طرح اس کے ساتھ سلوک کریں گے. آپ کی تو ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. KPK میں حالات کو دیکھو, KPK کے امن و امان کو دیکھو. KPK سارے پاکستان کے لیے جو ہے قربانی دے رہا ہے. KPK کو آپ نے اس حالت میں چھوڑ دیا. آپ نے افغانستان کا بارڈر بند کیا جس پہ ہمارے کاروبار کا جو ہے انحصار تھا. آپ غریب کے پیچھے تو پڑ جاتے ہیں, جو ایک بوری گندم کے وہاں لے کے جاتا ہے آپ اس کو تو پکڑتے ہیں, جو ایک چھوٹا سا لوٹا جو ہے گھی کا لے کے جاتا ہے اس کو پکڑتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, اس ملک پہ رحم کریں. اس حکومت میں اداروں کو ہم نے بے توقیر کیا, اس حکومت میں آئین کو بے توقیر کیا, اس حکومت میں ہم نے قانون کو بے توقیر کیا. آپ لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ جواب دے. آپ لوگ ہمارا کیا مقابلہ کر سکے؟ میرے بھائی انجینئر صاحب منسٹر تھے وہاں پر گلگت بلتستان میں, ماشاءاللہ 2 مہینے رہے, سرکاری پروٹوکولوں میں رہے, سرکاری ریسٹ ہاؤس میں لگے, لیکن وہاں کے چیف الیکشن کمشنر میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ انجینئر صاحب سے پوچھے کہ بھائی جان آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. میں 20 گھنٹے رہا اور مجھے وہاں سے نکالا گیا, اور پھر کہتے الیکشن آپ نے جیتے. بھائی جان ہمت ہے تو آؤ, ہمت ہے تو مقابلہ کرو, ہمت ہے اکٹھے ہو کے مقابلہ کرو. یہ جو آپ کے ساتھ لمبی تقریری کریں گے, پھر وہ نقوی صاحب ہاتھ سے پکڑ کے زبردستی لے کے آئے گا, پتہ نہیں ہاتھ سے پکڑے گا یا کان سے پکڑے گا, زبردستی آپ سے ووٹ لے جائے گا. یہ ڈرامہ ختم ہونا چاہیے. آپ لوگ اکٹھے ہیں, آپ لوگ ساتھ ہیں اس ملک کو بگاڑنے میں, جمہوریت کا بیڑا غرق کرنے میں. مائنڈ اپ کریں پلیز, مائنڈ اپ کریں. آپ 14-15 منٹ پہ چلے گئے ہیں, 7 منٹ تھے آپ کے الوکیٹڈ. ہم جب یہاں حکومت میں ہوتے تھے, سعد رفیق صاحب اکثر آتا تھا اور ہمیں کہتا تھا کہ ہم تو بھگت رہے, ہاں بھگتیں گے. شاید ہمیں سمجھ نہیں تھی, شاید ہمیں سمجھ نہیں تھی. اگر ہاں اس دن ہم سمجھ دیتے تو یہ نہیں بھگتتے. تو میں آپ کو کہتا ہوں, یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب پہ 200 FIR ہو اور شہباز شریف پہ جب ہماری حکومت آئی کہ 300 FIR نہیں ہو. یہ ہو نہیں سکتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب کی بیوی جیل میں ہو اور شہباز شریف صاحب کی 2 ہو 3 ہو یا 4 بیوی ہو, چاروں کے 4 جیل میں ہو. یہ ہو نہیں سکتا. آپ نے جو بیچ مارک رکھا ہے انشاءاللہ تعالی میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم آگے جائیں گے. مجھے اپنی تکلیف نہیں ہے, لیکن مجھے انجینئر صاحب میرے بھائی ہے, میں رات کو سوتا ہوں تو مجھے اس کی چیخیں آتی ہے کہ یار یہ بیچارہ کب جیل میں ہوگا. ہم تو بھگت رہے.